قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر علماء اکرام، خطباء عظام، نعت خواں حضرات، دانشوران قوم و ملت، بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت شہزادہ غوث اعظم حضرت سید مشتاق قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی داماد برکاتہ العالیہ، اور خاندان اشرفیت سے تعلق رکھنے والے نوجوان صالح متقی عالم دین سید صہیب شاہ صاحب قبلہ، سلیم اشرف صاحب قبلہ مدد اللہ العالی داماد برکاتہ العالیہ، اور جلیل القدر مشائخ اعظام، علماء اکرام، خطباء اکرام، نعت خواں حضرات، اور ہزاروں کی تعداد میں تشریف لائے عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث و خواجہ، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، ابھی محترم المقام نقیب جلسہ بہترین نظامت کرتے ہوئے آپ کو بھی محظوظ کر رہے تھے، مجھے بھی محظوظ کر رہے تھے. اس کو تھوڑا اوپر رکھ لیں، سرکار غوث پاک کا ذکر. ماشاءاللہ ابھی حضرت نے شعر سنایا کہ آپ کی خطابت ایسی ہے کہ خطابت ناز کرتی ہے. تو اللہ خطابت تو بعد میں ناز کریں گی، فی الوقت نظامت ناز کر رہی ہے. ہمارے حیدرآباد دکن کا تعلق بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ سے ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کم و بیش 40 خاندان کے افراد، ان کی نسل پاک کی اولاد حیدرآباد دکن میں اس وقت موجود ہے. بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ حضور سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ حضور سیدنا بابا شرف الدین صاحب قبلہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد دکن میں آرام فرما رہے ہیں. وہ حیدرآباد کو اس وقت تشریف لائے جب اجمیر کو سرکار غریب نواز تشریف لائے تھے. اتنے پرانے بزرگ الحمدللہ وہاں آرام کر رہے. تو ہمارے پاس خانقاہی تعلیمات، خانقاہی نظام بہت زیادہ ہے. بڑے بڑے اکابر علماء اکرام بھی بزرگوں کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی جوتیاں اٹھاتے ہیں، ان کے نالین چومتے ہیں.
بڑے بڑے اکابر بزرگان دین، ہر سلسلے کا ولی حیدرآباد میں موجود ہے، ہر سلسلے کا۔ تو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ بزرگوں کی جو تعلیم ہمیں نصیب ہوئی ہے اس میں فرمایا گیا کہ بیٹے اگر کوئی تمہاری تعریف کرے تو تم اس بات پہ خوش مت ہو کہ تمہاری تعریف ہو رہی ہے، اس بات پہ خوش ہو جاؤ کہ سامنے والا اچھی نظر والا ہے، کیونکہ کسی کو اچھا دیکھنے کے لیے بھی خود کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ جو اچھا ہوتا ہے وہی اچھا دیکھ سکتا ہے۔ اب جس کی آنکھ پر شرارت کا پردہ پڑا ہے اسے اگر چاند بھی بتا دے تو دو ٹکڑے نظر آتا ہے، اس میں چاند میں بھی عیب نظر آتا ہے۔ تو کسی میں اچھائی دیکھنے کے لیے بھی اچھے ماں باپ کو پیدا ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ جب تک کسی میں بھی اچھائی نہیں دیکھ سکتا، بس اس کو خالی شرارت ہی نظر آتی ہے، شرارت ہی نظر آتی ہے، شرارت ہی نظر آتی ہے۔ بس وہ کسی نہ کسی انگل سے جو ایک بدماشی کا اینگل، ایک برائی کا پہلو، ایک حسد کا پہلو، ایک جلن کا پہلو، ایک نادانی کا پہلو نکال لیتا ہے اور خود بھی شرارت میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنے ارد گرد قرب و نواح میں رہنے والوں کو بھی شرارت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو بہرحال مولانا صاحب نے تعریف کی، میں شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہترین آنکھ کا مالک بنایا ہے، جو عیب والوں میں بھی آپ ہنر تلاش کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک بھی ذہن میں آ رہی ہے، سنا دیتا ہوں، بڑی مزے کی ہے، سبحان اللہ، قربان جائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اور ادھر طرف صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے اور ادھر طرف چند منافقین بھی آ کر بیٹھ گئے۔ تو جہاں بھی چلے جائیں، جب کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں تو کچھ برے لوگ بھی ساتھ میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا کام ہے اچھائی بیان کرنا، برے لوگوں کا کام ہے کدھر سے بھی عیب ڈھونڈ کے نکال لینا۔ تو بہرحال ایک منافق کھڑا ہوا اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ میرے نبی کے بارے میں استغفر اللہ بد کلامی کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ حضور کے لیے جو ہے بدترین درجے کے جملے استعمال کرنے لگا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور حضور کی عظمت بیان کرنے لگے، حضور کی عظمت۔ پھر وہ حضور کی جو ہے نعوذ باللہ بد کلامی کرتا، حضور کے ساتھ برائی بولتا، اور پھر ادھر سے صحابی دوسرے کھڑے ہوتے، وہ حضور کی عظمت بیان کرنا شروع کرتے۔ پھر ادھر سے ایک منافق کھڑا ہوتا، وہ شرارت پر شرارت، غلاظت پر غلاظت بیان کرنے لگتا، اور ادھر سے ایک جو ہے صحابی کھڑے ہو جاتے اور ادھر سے حضور کی رفعت پر رفعت، بلند شان پر بلند شان بیان کر دے۔ اب دیکھنے والوں کی نظریں نبی پر ہے کہ نبی کیا کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام برے آدمی سے برائی سن رہے ہیں تو مسکرا رہے ہیں، عیب سن رہے ہیں مسکرا رہے ہیں، خطا وہ بیان کر رہا ہے نعوذ باللہ، برائی بیان کر رہا ہے نعوذ باللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد کلامی کر رہا ہے، اور آقا علیہ السلام سن رہے ہیں، جلال میں نہیں آ رہے، جلال میں نہیں آ رہے۔ اگر حضور اشارہ بھی کر دیتے تو حضرت عمر اس کی گردن نکال دیتے، صحابہ اس کی چمڑی نکال دیتے، لیکن حضور مسکرا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ادھر سے صحابی تعریف کر رہے ہیں، تو دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا حضور ان سے بھی تعریف سن کر مسکرا رہے مسکرا رہے مسکرا رہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، بڑا عجیب و غریب منظر میں نے دیکھا، آقا وہ آپ کے خلاف بولتا اور آپ مسکراتے، یہ آپ کی عظمت بیان کرتا، اس کو بھی دیکھتے مسکراتے، بات کیا ہے؟ تو آمنہ کا لال ارشاد فرماتا، صحابی میں آئینہ ہوں، میں آئینہ ہوں، وہ برائی بیان کرتا ہے تو برائی مجھ میں نہیں ہے، میں آئینہ ہوں، وہ اپنے آپ کو مجھ میں دیکھتا ہے اور اپنی برائی بیان کرنے لگ جاتا ہے، اپنی برائی بیان کرنے لگتا ہے۔ صحابی یہ جو عظمت بیان کرتے ہیں، میں آئینہ ہوں، یہ اچھے ہیں، ان کو میں اچھا نظر آتا ہوں اور مجھ میں ان کو اچھائی نظر آتی ہے، تو یہ اپنی اچھائی کو بیان کرنے لگ جاتے ہیں، اچھی عظمت کو بیان کرنے لگتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، اچھائی بیان وہی کرتا ہے جو اچھا ہوتا ہے، برائی بیان وہی کرتا ہے جو برا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے واسطے آپ کی اور ہماری یہ شان ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیا ہے، ذرا بولیں، ذرا زور سے بولیں، ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں، اور اہل سنت والجماعت خدا کی قسم، ہم میں سنیوں میں کوئی گناہگار بھی ہو سکتا ہے، خطاکار بھی ہو سکتا ہے، سیاہکار بھی ہو سکتا ہے، بدکار بھی ہو سکتا ہے، ہم سے گناہ اور خطا لفظی ہو سکتی ہے، گناہگار ہو سکتے ہیں، مگر سنی گستاخ نہیں ہو سکتا ہے، سنی بے ادب نہیں ہو سکتا ہے، سنی
تو پیارے دوستو، اللہ نے ہمیں اچھا بنایا، اس لیے ہم نبی میں اچھا ہی دیکھتے ہیں۔ ہمارے نبی کو رب نے پاک بنایا، بے عیب بنایا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا نبی ہر خطا سے پاک ہے، ہر لغزش سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر کچی سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے۔ ارے رب نے تو اس کو ایسا بنایا ہے، خدائے رب ذوالجلال کی قسم۔ علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اگر خدا کے بعد کوئی بزرگ و برتر پیدا ہوا ہے تو خدا کی قسم وہ آمنہ کا لال پیدا ہوا ہے، وہ اللہ کا حبیب پیدا ہوا ہے، وہ نبیوں کا سردار پیدا ہوا ہے، وہ کائنات کا امام پیدا ہوا ہے، وہ ہمارا آقا پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی میں کوئی عیب نہیں رکھا۔ اب اگر بازو والوں کو آپ جا کے پوچھیں گے بھائی نبی کیسے تھے، ہمارے جیسے تھے۔ اب اگر بازو والوں کو پوچھے بھائی نبی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بولے علم غیب نہیں تھا۔ ارے حولے، اللہ جس کی عظمت بیان کرتے ہوئے اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ سبحان اللہ، میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اور بازو والے کو پوچھے تو نبی علم غیب نہیں رکھتے تھا۔ ارے پوری کائنات کو آج تک نہیں دکھا، تیرے کو کہاں سے دکھا؟ اس لیے دکھا کیونکہ انہیں ہے شریر، تو شریر کو شرارت ہی نظر آتی ہے، گندے کو گندگی نظر آتی ہے، برے کو برائی نظر آتی ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، رب نے تو مصطفیٰ کو بے عیب بنا کر پیدا کیا ہے، لامکاں بلا کر رب نے بتا دیا، لامکاں وہی آتا ہے جو کسی بھی عیب سے، ہر عیب سے بچا ہوا ہوتا ہے، کوئی عیب اس کے قریب نہیں ہوتا، وہی رب کے قریب ہوتا۔ مگر افسوس کی بات ہے دوستو، آج کل کے لوگ بڑے خطرناک ہو گئے۔ کئی لوگ بولے ایسا بولے، نہیں نہیں ہم بھی حضور کے برابر ہے، حضور ہمارے برابر ہے، ہم حضور کے برابر ہے، حضور ہمارے۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پٹھے تو 14ویں صدی میں پیدا ہوا اور نبی کے برابر ہو گیا۔ غور کرنے والی بات ہے۔ دیکھو میرے بھائی، عقل اللہ اگر تھوڑی بھی دیا، اس کا اگر اتنا بھی استعمال کر لیے تو انشاءاللہ زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا، مگر انسان وہاں بھی نہیں بن سکتا۔ خالی عقل کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا مگر بدعقیدہ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا گستاخ نبی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ پیارے بزرگ اور دوستو، آج کل پوری جماعت والے یہی کانسیپٹ دے رہے ہیں، یہی ذہن دے رہے ہیں، یہی مزاج، نبی ہمارے برابر ہے، ہم نبی کے برابر ہے۔ بعض لوگوں نے تو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم چاہے تو عبادت میں نبی سے بھی آگے بڑھ سکتے، بول رہا۔ ہم کچھ ارے باپ رے باپ، اتنا ڈینجر پٹھے، تو آخر ایسی کیا بات ہے جو تو عبادت میں نبی سے آگے بڑھ سکتا؟ بولے مولانا نماز کب فرض ہوئی؟ میں بولا ویری گڈ، نماز فرض ہوئی، دیکھ بھائی حضور شہر پاک علیہ السلام کی عمر شریف 53 سال تھی، تو بولے مولانا نبی پاک علیہ السلام کتنے سال نماز پڑھے؟ میں بولا 10 سال پڑھے۔ تو پھر میں کتنے سال پڑھ رہا ہوں؟ تو 60 سال پڑھا۔ دیکھے میں نبی سے آگے بڑھ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض والوں کا اتنا منحوس ذہن ہے میرے بھائی، میں بولا ارے بدبختے، پوری کائنات کے مسلمان 1400 سال سے جتنے مسلمان پیدا ہوئے ہیں، پوری کائنات کے مسلمانوں کا سجدہ، زندگی بھر کی نمازیں، زندگی بھر کے روزے، زندگی بھر کا تقوی ایک طرف۔ اور صرف یہ سنیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بازو جماعت والے بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ سنو دوستو، سارے مسلمانوں کی نمازیں ایک طرف، بلال حبشی کی 2 رکعت نماز ایک طرف، سارے نمازی مل کر ایک صحابی کے برابر ہو سکتے؟ ذرا زور سے بولے ہو سکتے؟ ہر جماعت والا اپنے مولانا کو مولوی صاحب تو بول سکتا ہے مگر صحابی نہیں بول سکتا۔ نہیں بول سکتا، بول سکتا؟ ہر جماعت والا اپنے مولانا کو امیر صاحب تو بول سکتا ہے مگر صحابی نہیں بول سکتا، کیونکہ صحابی پیارے بزرگ اور دوستوں نمازی کو نہیں کہتے ہیں، صحابی روزہ رکھنے والے کو نہیں کہتے ہیں، صحابی حاجی کو نہیں کہتے ہیں، صحابی مجاہد کو نہیں کہتے ہیں، صحابی امیر صاحب کو نہیں کہتے ہیں۔ ہر جماعت والا
اللہ نمازی تو لا سکتا ہے، عابد تو لا سکتا ہے، زاہد و متقی تو لا سکتا ہے، پرہیزگار و عبادت گزار تو لا سکتا ہے، روزے دار و مجاہد تو لا سکتا ہے، مگر خدا کی قسم پوری جماعتیں مل جائے تو ایک صحابی نہیں لا سکتے، کیونکہ صحابی نماز پڑھنے والے کو نہیں، آمنہ کے لال کے مکھڑے کو دیکھنے والے کو صحابی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، بابا کا ہندوستان، مسجد غریب نواز اعلیٰ فاتح۔ ہاں، صحابہ کو صحابی نماز کی وجہ سے نہیں بولا گیا، وہ روزے دار تھے اس لیے صحابی نہیں بولا گیا، وہ حاجی تھے اس لیے صحابی نہیں بولا گیا، وہ غازی تھے اس لیے صحابی نہیں بولا گیا، بلکہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے مکھڑے اقدس کو تکا کرتے تھے، رخ زیبا کو دیکھا کرتے تھے، واللیل والضحی واللیل اذا سجا کی صبح و شام زیارت کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو صحابیت کا درجہ دیا گیا ہے، ان کو صحابی کہا گیا، اور صحابی کی یہ شان ہے، کائنات کے سارے مسلمانوں کی نمازیں مل جائے تب بھی سارے مسلمان مل کر صحابی کی نالین کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ عزیز عرض کہنے دو، جو نبی کو دیکھ لے کائنات اس کے برابر نہیں ہو سکتی، تو سارے مل کر میرے نبی کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے دوستو، نبی نے 10 سال نماز پڑھی، بہت دور کی بات ہے، پوری کائنات مل کر نبی کی اللہ اکبر والی تکبیر تحریمہ کا مقابلہ بھی۔ یہ پٹھے لوگوں کو حولا بناتے، کیا بناتے؟ حولا پیارے بزرگ اور دوستو، ہم لوگ پوری زندگی نماز پڑھ رہے ہیں 1400 سال سے، مگر اللہ ہمارے بارے میں نہیں فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوں، مگر میرے مصطفیٰ کے چہرے اقدس کو جو دیکھتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا قرآن پاک ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے نبی کے چہروں کی زیارت کرنے والوں، تمہاری یہ شان ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا ہے اور تم اپنے رب سے راضی ہو گئے ہو۔ اللہ میرے پیارے دوستو، یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے، جو ان کا چہرہ دیکھ لے، اجی عام انسان تو دور کی بات ہے، اگر اس ہندوستان کی دھرتی پر آرام کرنے والے 1 لاکھ اولیاء اللہ ایک طرف جمع ہو جائے، قسم رب ذوالجلال کی، مولا کائنات علی المرتضی کی قدم مبارک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ علی اس ذات اقدس کا نام ہے میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، جسے خاندان نبوت میں پیدا ہونے کا شرف بھی ملا ہے اور دیدار مصطفیٰ کی سعادت بھی نصیب ہوئی ہے۔ اس علی المرتضی کی نالین کے برابر بھی پوری کائنات کے اولیاء اللہ مل جائے تو برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، قربان جائیں، اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے ہمارے آقا کی، اللہ نے کیسے پیغمبر کی امت میں پیدا کر دیا۔ اب ایک اچھی مثال دیتا ہوں تاکہ بات پوروں کے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ اگر کسی آپ کے اس علاقے کے آدمی کو وزیر اعظم بنا دے، ذرا سبحان اللہ بولو جی، اتنا اچھا بول رہا ہوں، آپ لوگ اتنا برا لائٹ لے رہے کیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اگر وزیر اعظم بنا دے، آپ زمین پہ ہے تو وزیر اعظم ہے، پھر اس کے بعد آپ اپنے گھر گئے اور عبادت ذکر و تزکیے میں آپ نے اپنا وقت گزار دیا، اللہ کو پسند آیا، اللہ نے آپ کو ولایت بھی دے دی اور یہ مقام دے دیا کہ دن میں ہے تو کرسی وزارت پر بیٹھے ہوئے، شام ہوتی ہے تو ہواؤں میں اڑنے لگے۔ ولایت کا یہ عالم اللہ نے آپ کو دے دیا، یہ مقام دے دیا، دنیا بھی جیب میں، آخرت بھی جیب میں، اللہ بھی خوش، بندے بھی خوش۔ ایسے منصب و مرتبے کا مالک جب ہواؤں میں اڑنے لگے تو آپ اور میں مل کے اس کے بازو سے اڑ کے جا کے پوچھے، حضرت اللہ آپ کو اتنے بڑے مقام پہ بٹھا دیا، آپ اتنی بڑی شان کے مالک ہو گئے، نیچے آئے تو وزیر اعظم ہے، اوپر آئے تو ولایت کے منزل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار آپ بہت بڑے درجے کے مالک ہیں، حضور آپ کے گھر میں نیچے آپ کی ایک امی جان ہے،
وہ بیچاری ماں سے کبھی کبھی گناہ بھی ہو جاتا، کبھی کبھی خطا بھی ہو جاتی، کبھی کبھی منہ سے بددعا بھی نکل جاتی، کبھی کبھی نماز بھی چھوٹ جاتی، کبھی کبھی بیچارے جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھول کے بھی زندگی گزار لیتے ہیں۔ حضور اب آپ بتائیں آپ کا مرتبہ بڑا ہے کیونکہ آپ ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، آپ کو اللہ نے وزارت عظمیٰ بھی دے دیا ہے، ولایت سے بھی سرفراز فرما دیا ہے۔ آپ بتائیں آپ کا مرتبہ بڑا ہے یا وہ گھر میں بیٹھی ہوئی گناہگار ماں کا مرتبہ بڑا ہے؟ تو وہ اللہ کا ولی وزارت عظمیٰ کا مالک جواب دے گا، ارے نادانو، ابھی تو میں صرف ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، اللہ اگر مجھے آسمان پہ بھی بٹھا لے قسم رب ذوالجلال کی، تب بھی میرا مرتبہ میری ماں سے بڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری جنت میرے رب نے میرے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ جی جن سے پیدا ہوا انسان ان سے بڑا نہیں ہو سکا تو جن کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی ان کے برابر کیسے ہو سکتا میرے بھائی؟ صدقے جاؤ میرے بھائی۔ اسی لیے ہم لوگ سوچے اتنا بڑا مرتبے والا نبی، ایسی بڑی بڑی عظمتوں کا مالک نبی، ایسے ایسے رفعت و شان کے حقدار نبی، اللہ نے ہم گناہگاروں کو دے دیا، اللہ نے ہم گناہگاروں کو دے دیا، ہم گناہگاروں کو ان کی امت میں پیدا کیا، تو اب اتنی بڑی نعمت مل گئی تو گناہگار کیا کرنا؟ خدا کی قسم کچھ اور نہیں کرنا، نبی پہ فاتحہ کے نذرانے بھیجتے رہنا، نبی پہ سلام کے نذرانے بھیجتے رہنا، نبی کی میلاد کا جلوس نکالتے رہنا، نبی کی محبت میں محفل نعت سجاتے رہنا، نبی کی محبت میں قصیدے بردا کرنا، اور اگر نبی سے عشق ہے تو خود کو عشق مصطفیٰ کے چولے میں پہن کر دنیا میں ظاہر کر دے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، عظمت والا دیکھو، ایک باپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، ڈاکٹر بن گیا، تو بابا اس کو نام لے کے کم پکارے، میاں عبدالجلیل نہیں بول رہے، ڈاکٹر صاحب۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ ارے فضیلت ہے بھائی، ڈاکٹر ہے میرا بیٹا۔ کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو جائے، جب تک مدرسے میں تھا سب جنے عبدالجلیل عبدالجلیل بولے، حافظ بن گیا، حافظ صاحب۔ بابا جان بھی بول رہے ہیں حافظ صاحب، بھائی صاحب بھی بول رہے ہیں حافظ صاحب، دادا بھی بول رہے ہیں حافظ صاحب۔ کیوں حافظ صاحب؟ کیونکہ میرے بیٹا فضیلت والا ہو گیا ہے، ڈگری والا ہو گیا ہے، عظمت والا ہو گیا ہے، شان والا ہو گیا ہے۔ ارے غلاموں کی یہ شان ہوتی ہے، لوگوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ حافظ و ڈاکٹر بنتے ہیں تو لوگ ان کے نام سے نہیں، ان کی قابلیت والے نام سے پکارتے ہیں، ان کی صلاحیت والے نام سے پکارتے ہیں۔ لوگ مودی کو مودی بعد میں کہتے ہیں، وزیر اعظم پہلے کہتے ہیں، آپ کے چیف منسٹر کو لوگ نام لے کر بعد میں بولتے ہیں، چیف منسٹر کہہ کر پہلے بولتے ہیں۔ ارے یہ خدا کی دی ہوئی چیز ہے کہ انسان کو اگر فضیلت دی جائے تو اس کا نام بعد میں لیا جاتا ہے، اس کی صلاحیت کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے۔ تو خدا کی قسم، ارے میرا نبی تو وہ ہے جو کعبے میں قدم رکھتا ہے تو کعبہ معزز ہو جاتا ہے، مدینے میں قدم رکھتا ہے تو مدینہ معزز ہو جاتا ہے، قرآن سینے پہ اترتا ہے تو سب کلاموں میں قرآن معزز ہو جاتا ہے۔ ارے ہم جیسے گناہگار خطاکار اس کی امت میں پیدا ہو تو خیر امت ہو کر شرف۔ میرا نبی فضیلت والا نہیں، صرف فضیلت والا نہیں، بلکہ جس چیز کو نبی سے نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز بھی فضیلت والی ہو جاتی ہے، وہ چیز بھی عظمت والی ہو جاتی ہے۔ میرا نبی جب تک نہیں آیا تو مدینہ یثرب تھا، بے شک مدینہ یثرب تھا، نبی آ گئے تو یثرب مدینہ بن جاتا ہے، یثرب حرم بن جاتا ہے، یثرب معزز ہو جاتا ہے۔ جس کی ہوا اور ریت میں جب تک بیماری تھی، آمنہ کے لال نے قدم رکھا تو ہواؤں میں شفا پیدا ہو جاتی ہے، ہواؤں میں رحمت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرا نبی صرف معزز نہیں ہے، جو میرے نبی سے جڑ جاتا ہے وہ معزز ہوتا چلا جاتا ہے۔ مکہ تو تب بھی تھا جب حضرت آدم آئے تھے، مکہ تو تب بھی تھا جب حضرت سلیمان آئے تھے، مکہ تو تب بھی تھا جب حضرت ابراہیم آئے تھے، مکہ تو تب بھی تھا جب حضرت سلیمان اور موسیٰ و عیسیٰ آئے تھے۔ مگر رب نے کبھی نہیں کہا، رب نے کبھی اس کی عظمت بیان نہیں کیا، مگر جب آمنہ کا لال آ جاتا ہے، مدینے والا آ جاتا ہے، اللہ کا حبیب
नबी पर पैगंबर आ जाता है तो रब क्या इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। सुभान अल्लाह। हबीब मुझे कसम है मक्के की उन गलियों की जिसमें तू चला और फिरा करता है, जिसमें तू चला और फिरा करता है। मेरे को मालूम रहता आप लोग इतने भयानक तरीके से सुनते तो मैं आता ही नहीं था।